اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک کے یہ جو آخری 10 دن ہیں ہم کن مصروفیات میں خواتین جو ہیں خاص طور پر ہم کن مصروفیات میں مصروف رہتی ہیں اور کن مصروفیات میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے جن پر کہ ہمارا بنتا ہے۔ اور اس کے بیچ ہی ہم نے ایک یہ بات کی تھی کہ ہم جب کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور جب ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، گمان مطلب سوچتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم نے کسی کے بارے میں اچھی بات سوچی کہ فلاں بندہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے اور ہم نے سوچا کہ فلاں بندہ تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو وہ بات اس تک پہنچتی ہے۔ آج اسی کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور مائنڈ سائنس کی روح سے بھی ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہم اپنی زندگی میں جب دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس ایک چیز کو ذہن میں یادداشت کے طور پر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اچھا گمان کرنا ہے اس کی اسلام میں بھی جو بیسک بات کی جاتی ہے کہ جو ہم یہ جو غیبت اور چغلی اور بدگمانی اور بہتان، یہ ساری جو چیزیں اسی زمرے میں آ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں تمام تر معاشرتی برائیوں کی جڑ ہیں۔ اور خواتین ہونے کے ناطے سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ خواتین سے ہی شروع ہوتا ہے کہ یہ سارے کام خواتین شروع کرتی ہیں اور خواتین اپنے آپس کے رشتوں میں ساری چیزیں پیدا کر کے سارے معاملات کو از خود گڑبڑ کرتی ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتی اور کسی جان پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کچھ نہیں کرتی، جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس کرتا ہے اور ہم اپنے نفس کی جو چکر بازی ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری جو زبان ہے، نفس اور زبان کے شر سے اسی لیے بار بار پناہ مانگی جاتی ہے، جو ہماری زبان کام دکھاتی ہے کہ کسی کے بارے میں وہ کہہ دیا، کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ فلاں نے تو ہمیں یہ کہا تھا، فلاں نے وہ کہا تھا، اچھا فلاں نے یہ سوچا ہوگا ہمارے بارے میں، حالانکہ اس نے بھلے سوچا بھی نہ ہو لیکن ہم خود سے یہ گمان کرتے ہیں۔ اور سورۃ الناس میں بھی اسی بدگمانی کا اور انہی وسوسوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو شیطان ہے وہ ہر وقت نفس جس کی بات ہم کرتے ہیں ہر وقت کہ وہ ہمارے دلوں پر مطلب کہ ایک تاک لگا کر بیٹھا رہتا ہے، وہ ہر وقت بری چیز دل میں ڈالے گا، ہمارے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ، ہمارے شوہر سے ریلیٹڈ، ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ کہ اس نے یہ سوچا ہوگا، اور اس سے آگے ایک برے خیال کے بعد 100 برے خیال جمع ہوتے ہیں اور ان 100 برے خیالوں کے ساتھ پھر ایک خیال کے آگے 100 برے خیال۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے خیالات کو رکھنا ہے قابو میں، ہم نے اپنے خیالات کی نوکری نہیں کرنی بلکہ ہم نے اپنے خیالات کو قابو میں رکھ کے ان کے باس بننا ہے۔ تو ان کے باس ہم اس طریقے سے بن سکتے ہیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں ریلیکس رہنے کی، ڈپریشن سے دور رہنے کی، اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں جو ہم ہر روز ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں بہترین جو ہے اینٹی ڈپریشن درود پاک ہے۔ اور جب ہم ذکر خفی کی سانسیں لیتے ہیں، ذکر خفی کی ابھی ہماری جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھی خاص وہ ابھی ہماری ڈیلے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہماری نیت ہے وہ بھی ہم کریں گے، اس پر بھی ڈسکس۔ تو ہمیں جو ریلیکس ہونا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دعا سے، دعا بہترین ہتھیار ہے۔ نیت سب سے پہلی بات کہ ہم نے اپنی نیت اچھی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، ہم نے کسی کے لیے برا نہیں سوچنا۔ دوسری بات پھر ہم نے دعا مانگنی ہے۔ واقعتاً کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ برا ہے بھی لیکن ہم نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہم اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے اچھا گمان ڈال دے، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالتی ہے۔ اگلی بات یہ کہ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بیہیویئر کو بھی جج کرنا ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے نیکسٹ پرسن کے ساتھ۔ ہم نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے، بالکل پوری طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ مسکراہٹ، اور مسکراہٹ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، بالکل بہترین صدقہ ہے مسکراہٹ۔ مسلمان کو مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو خاص طور پہ شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان جو ہوتی ہیں، اس کے چیلے جب رات کو اس کو بتاتے ہیں سارے دن کی احوال تو وہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب دو میاں بیوی کے درمیان
کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں وہ سب سے بڑھ کر اپنا وہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے بھی درمیان ہمیں یہی کرنا ہے کہ شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو مسکرا کر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے اور باعث ثواب اور اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد اور والدین کے درمیان جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو ترش رویے آتے ہیں، یعنی بچے اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو والدین یا والدہ خاص طور پر غصے میں آ جاتی ہیں، جو کہ ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اس پر تھوڑا کنٹرول کر کے بچے کی جگہ آ کر کچھ دیر سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ اتنی ہے اور یہ اپنی طرف سے ہمیں جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ہم اسے سوچتے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں سکون میں آتے ہیں، اور جب ہم سکون میں آتے ہیں تو بڑی ہم محبت سے اور پیار سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو پھر وہ ہمارا ہی رہتا ہے، پھر وہ obviously فرما بردار رہتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا۔ جب ہم اس پہ چیختے ہیں یا چلاتے ہیں تو پھر وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا ہے؟ بچوں کے لیے کہا گیا کہ جب بچے اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نظر سے مسکراتے ہوئے دیکھنا صرف حج اکبر کا ثواب ہے، حج اکبر کا ثواب والدین کو دیکھنا۔ اور پھر اولاد اور والدین کے بیچ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی محبت ڈالی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ 3 بار ماں کا حکم دیا گیا اور چوتھی بار باپ کے بارے میں کہا گیا، یعنی جو والدین ہیں وہ بچوں کے لیے کس قدر حج اکبر کا ثواب مل رہا ہے ان کو۔ تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے وہ رہیں، اچھے گمان رکھیں اور اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کی اچھی تربیت کریں، اپنی سی پوری کوشش کریں۔ جہاں کہیں غلطی ہو تو ہمارے پاس بہترین ہتھیار دعا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا رب عزوجل جہاں کہیں ہماری تربیت میں، ہماری پرورش میں غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، بڑی شفقت سے ان کی تربیت فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو بڑے طریقے ہوتے ہیں نا، پھر تو ساتھ ہی یہ شفقت کا لفظ ضرور استعمال کرنا ہے کہ کہیں آزمائش یا کفارہ ادا کرنا نہ پڑ جائے۔ ہر صورت میں ہر رشتے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں۔ اور پھر یہ بات بھی لازمی ہوتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے اور یہ میری اپنی ذاتی زندگی سے، مطلب میرے تجربے میں سے یہ چیز گزری ہوئی ہے اور میرے مشاہدے سے بھی گزری ہوئی ہے بہت دفعہ، کہ اس میں یہ چیز ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کوئی پرسن ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں، اس میں 10 خامی ہیں ہمارے نزدیک، لیکن کسی اور کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ 10 خوبیاں اور ایک خامی ہو اس میں، کیونکہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک پرسن ہے اگر ہمارے نزدیک اس میں 10 خامیاں، لیکن جب ہم سوچتے ہیں سکون سے پرسکون ہو کر تو اس میں ایک یا دو خوبیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی، تو ہم نے ان 10 خامیوں پر فوکس نہیں کرنا، ان ایک یا دو خوبیوں پر فوکس کرتے ہوئے اس کے بارے میں ہمیشہ اچھے سے اچھا سوچتے جانا ہے۔ چند دن گزریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بندہ آپ کے لیے ویسا ہی تیار ہو گیا جیسا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری جو سوچ ہے اور ہمارا گمان ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، وہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے گرد جو اپنے رشتوں میں مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں تو وہ ہم اپنی سوچ سے کھڑی کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے گرد سکون اور محبتیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی سوچ سے ہی کرتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے، ہم نے سوچ لیا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، تو چند ہی دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ بالفرض ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں یہ والی بھی خوبی ہے، یہ والی بھی خوبی ہے، اور جو خوبی نہیں بھی ہے اس کو بھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اس کے اندر یہ خوبی بھی آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے، خود اپنی ذات پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ذات پر کام کرنا ہے۔ دوسروں پر تو ہم بعد میں کام کریں گے، سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پر کام کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد سبھی اصلاح پا گئے ہیں، اور جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، ہم اپنے نفس کی، جیسا کہ آج ہم نے سورہ شمس پڑھی ہے اور اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے پھر اس کے لیے تو بس ضلالت اور خواری ہوتی ہے، اور اس کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور جو اپنے نفس کو پرے پھینک دیتا ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو اچھا کرتا ہے، یعنی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے، اس میں بہت سے معاملات آتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے
حل ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی آج اسی سورہ میں ہی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں نیکی کے مشکل کاموں کو بھی، کیونکہ نیکی کے کام کرنے واقعتاً مشکل ہوتے ہیں، اور برائی جو ہوتی ہے شیطان جھٹ پٹ یوں فٹافٹ کرواتا ہے۔ تو جو نیکی کے کام مشکل لگ رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو، وہ نیک نیت اور نیک ارادہ اور نیک گمان رکھنے والے بندے اور بندی کو آسان لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس رمضان ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی تمام تر جو ہماری اپنی ذات کے اندر جو ہماری بری باتیں ہیں ان کا ہم نے موازنہ کرنا ہے، اور ہم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر جو کہا جاتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ وہی بات ہے کہ اپنے اندر جھانکنا ہے ہم نے کہ ہمارے اندر جو خامی ہے ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ دوسروں کی خامیوں کو دیکھنے کی بجائے ہم نے اپنی خامیاں جب دور کر لیں اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ایک بہتر سے بہترین زندگی کی طرف راغب ہو جائیں گے، گامزن ہو جائیں گے، چل پڑیں گے، اور جو منزل ہے ہماری آخرت ہے وہ بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے اور یہ سب کے لیے محبت بھرے اور آسانیوں والے جذبات رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہی لگتا ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے، اس کی مخلوق میں آسانی بانٹی جائے، اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عبادات کے بعد جو سب سے قریب ترین اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے، وہ کسی بھی صورت میں مخلوق کی خدمت ہے، اور مخلوق کی خدمت میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں اپنے کنبے کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے جو سسرال میں ہمارے رشتے ہیں، ہمارے جو میکے میں رشتے ہیں، جن رشتوں میں ہم نے اپنے نفس اور زبان کے معاملات کی وجہ سے گڑبڑ پیدا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم نے ان رشتوں میں محبتیں بانٹنی ہیں، اور انہی رشتوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ جب ہم بار بار شیطان کے حملوں سے نپٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بے شک اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے نپٹتے ہیں اور بار بار ہم برے گمان کو جھٹک کے اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ جو فتح ہے وہ اچھے گمان کی ہوتی ہے۔ آپ سب کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اور آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ، آپ سب کے ساتھ کا بہت شکریہ۔ آپ سب کا ساتھ ہمیں ہمت دیتا ہے بات کرنے کی، اور آپ سب کے ساتھ سے ہی ہم چلتے ہیں، اور ہم سب مل کر چل رہے ہیں، اور ہم سب نے مل کر خود اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔